السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمد للہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کی تھیمیٹک اسٹڈی، جس کا ہمارا تھیم ہے دا ہیلنگ پاتھ، اس کے حوالے سے آج ہمارا ڈے 4 ہے۔ ہم نے کل کی کلاس کی جو گفتگو کی تھی اس کی ایک سمری آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ کس طرح سے قرآن زندگیوں کو ٹرانسفارم کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان قرآن کی کسی صورت سے یا کسی آیت سے جس کی فضیلت حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہے اس سے محبت کر سکتا ہے۔ اور محبت کا پہلو آپ کو بتایا تھا کہ یا تو اس کی بار بار تلاوت کرے، یا اس کی بار بار تلاوت سنے، یا اس کو قیام میں بار بار حرکت میں پڑھے۔ تو آپ کو اس سے جواب دیا تھا کہ جی ہاں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن پورے کا پورا شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ ایک تو پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا جو اس کے ساتھ دن رات گزارتا ہے اور بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ پڑھنے والا حافظ نہ ہو، اس نے تحفیظ نہ کی ہو۔ تو اسکالرس کے مطابق دونوں اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے جو حافظ ہوگا اس کے درجات زیادہ ہیں، جو ویسے ہی تلاوت میں دن رات گزارتا ہے دیکھے بغیر نہیں پڑھ سکتا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی بھی شفاعت روز محشر قرآن کرے گا۔ اسی قرآن کی شفاعت کے ریفرنس میں ہم نے صورتوں کی شفاعت کی بھی بات کی تھی کہ جس صورت سے آپ کو محبت ہو جائے گی یا جس صورت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دی ہے، اگر آپ اس صورت کو مستقل پڑھیں گی، اس کو یاد کریں گی، اس پر عمل کریں گی، تو انشاءاللہ وہ صورت بھی روز محشر آپ کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گی۔ اسی حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم اپنی اگلی ایکسپلینیشن سورت الضحیٰ کی سورت کی کیپیسٹی پر گئے تھے، جہاں ہم نے سورت کے لفظ کے 4 میننگز دیکھے تھے۔ سورت کے لفظ کے 4 میننگز دیکھنے کے بعد آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ سورت الضحیٰ اٹسیلف، اس کی ایکسٹرا آرڈنری سیپریٹ فضیلت آپ کو اوتھینٹک احادیث میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ قرآن ہے اور قرآن پورا شفا ہے، اور اس کی آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسل کیا گیا ہے۔ تو بہت سے بعد میں آنے والے اسکالرز نے، بہت سے بعد میں آنے والے مومنین نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے مختلف مواقع کے اوپر سورت الضحیٰ پڑھنے کا کہہ دیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا جہاں حدیث کسی بھی اللہ کے ذکر یا کسی صورت کی تلاوت کے نمبر پر نہیں آتی، وہاں پر نمبر باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جتنا تدبر کے ساتھ سمجھتے ہوئے، ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس صورت کو، اس آیت کو پڑھ سکیں، الحمدللہ یہ گنجائش بنتی ہے کہ آپ اس آیت کو یا آپ اس صورت کو پڑھ سکتی ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اسی ریفرنس میں آپ میں سے کسی بہن نے کل Q&A میں سوال پوچھا تھا ریلیٹنگ پنسورہ۔ میں نے ٹو بی ویری فرینک، میں نے پنسورہ کبھی دیکھا نہیں ہے، سنا ضرور ہے اس کے بارے میں کہ اس میں لمیٹڈ صورتیں ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ہر صورت کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ کس وقت پڑھا جائے اور کیا اس کو پڑھنے سے ملے گا، اس کا طریقہ کار یہی ہے، اگر آپ اپنا قرآن باقی مکمل قرآن سے رابطہ رکھتی ہیں اور اس رابطے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ پنسورہ میں دی گئی صورتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور آپ اس نیت سے پڑھتی ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا میرے لیے باعث برکت ہوگا، اللہ کا کلام ہے، الحمدللہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ مزاج صرف اس پنسورے تک فکس نہیں ہونا چاہیے، مزاج صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہی صورتیں پڑھوں گی جو میرے رزق میں اور دنیا کے رزق میں اضافہ کریں گی اور باقی مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ تو اگر مائنڈ سیٹ کلیئر ہے اور آپ کے سامنے اسکوپ شریعت کا واضح ہے تو اس کے پڑھنے میں یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے اپنی بات جہاں مکمل کی تھی وہاں پر ہم ڈائریکٹلی تاریخ پر آتے تھے جو سورۃ الضحیٰ کے پیچھے پیچھے آتی ہے، یعنی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح سے نازل ہوئی تھی۔ آپ غار حرا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام ایسے آئے کہ انہوں نے آپ کو پیچھے سے آ کر زور سے یا فرنٹ سے جیسے بھی آئے آپ کو زور سے سکویز کیا، 3 مرتبہ سکویز کیا، تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کیا، اور پھر چوتھی مرتبہ سکویز کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جو الفاظ تھے کلام کے ان کو دہرایا تھا۔ آپ کے سامنے
فرشتوں کا تھوڑا سا ڈسکرپشن میں نے رکھا تھا. آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس پر بہت انٹرسٹ کا اظہار کیا. فرشتوں کی کلاس اگر میں لینے بیٹھوں گی تو 3 کلاسز صرف فرشتوں کو لگ جائیں گی. مجھے لگتا ہے انسان کا دل چاہتا ہے، ظاہر ہے جس مخلوق کے بارے میں آپ ہمیشہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس مخلوق کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ مخلوق آپ کو سپورٹ کرتی ہے جب آپ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، تو انسان کے انٹرسٹ لیولز بڑھ جاتے ہیں. سمپل از دیٹ. جو میں نے آپ کو انفارمیشن کل دی تھی وہ آپ کی ہینڈی انفارمیشن ہے جو ہمارا عقیدہ مینٹین رکھتی ہے. باقی یہ کہ جہاں تک جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے جو کہ وہی لانے والا فرشتہ تھے، جبرائیل علیہ السلام کیونکہ اپنے مقام میں ہائیسٹ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جسامت بھی سب فرشتوں میں بہت ہیومنگس بنائی. جبرائیل علیہ السلام پہلی مخلوق ہیں اللہ کی، اگر آپ اسلامک ٹریڈیشن پڑھتے ہیں پہلی مخلوق ہے جس میں روح پھونکی گئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے کائنات کو، یا اللہ تعالیٰ نے جب جہنم اور دوزخ کو بنایا، جہنم اور جنت کو بنایا ہے، تو سب سے پہلی جو ہستی موجود تھی، آپ کو اسکالرس بتاتے ہیں، احادیث کی ٹریڈیشن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق میں سب سے پہلے روح پھونکی، روح پھونکنے جس مخلوق میں گئی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اسی طرح سے آپ کو فرشتوں کے بارے میں انفارمیشن بیسک 3-4 پوائنٹس دے رہی ہوں کہ جب فرشتہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو احادیث کے مفہوم کے مطابق جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کیا کام کرتا ہے؟ روتا ہے. ایگزیکٹلی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. جب کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب کسی فرشتے کی تخلیق کی جاتی ہے، تو فرشتے کیا جو کلمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے کہ فرشتے تو نافرمانی سے پاک ہیں، فرشتے تو خواہشات سے پاک ہیں، فرشتے میں خواہش نہیں ہوتی. تو جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، فرشتے کی جس وقت تخلیق کی جاتی ہے فرشتے کی صدا آتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جبرائیل علیہ السلام کے لیے آپ نے اکثر سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 طرح سے آئے، ایک اپنی اصلی حالت میں اور ایک آپ کسی انسان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. جبرائیل علیہ السلام صرف رسول اللہ کے سامنے اس طرح سے نہیں آئے کہ کسی انسان کی شکل میں آئے. ہم یہ بات اپنے اسلامک ٹریڈیشن سے جانتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیج سکتے تھے اور بھیجا کرتے تھے. اصول کیا تھا؟ اگر آپ احادیث اسٹڈی کریں، اگر آپ اسلامک ٹریڈیشن اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جس وقت میں جبرائیل علیہ السلام جس رسول یا نبی کے پاس آتے تھے، اس علاقے کا جو سب سے خوبصورت شخص ہوتا تھا اس کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے پڑھا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ جبرائیل حالت بشر میں یعنی انسانی صورت میں آئے ہیں، اور ایک انسانی صورت میں جس میں آپ کئی دفعہ آئے وہ داہیہ کلبی صحابی تھے. داہیہ کلبی صحابی وہ تھے جن کا نام آپ کو بہت سے مقامات پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہارڈلی ملتا ہے. اس ریفرنس میں تو ملے گا، ہارڈلی ملتا ہے. حالانکہ داہیہ کلبی وہ صحابی تھے جنہوں نے ہر غزوے میں شرکت کی. ریزن کیا ہے؟ داہیہ کلبی وہ سیم صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراقلس کے پاس بھیجا. What was the reason کہ وہ کم لوگوں میں ملتے تھے؟ What was the reason کہ وہ آپ کو سیرت رسول میں بہت پرماننٹ نظر نہیں آتے؟ What was the reason کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا کرتے تھے؟ He was the most handsome صحابی جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے یوسف علیہ السلام تھے. یوسف علیہ السلام کی حسن کے لیے کیا آتا ہے قرآن میں کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھے اور ان کی سمپتی لینے کے لیے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. تو وہ حسن تھا اور یوسف علیہ السلام کو وہی تحاشا حسن دیا گیا، فزیکل بیوٹی بھی تھی. ان کو یہ کہا جاتا تھا داہیہ کلبی کو کہ یہ اپنے قبیلے کے اپنے ٹرائب کے یوسف علیہ السلام کے علاقے یعنی کہ بہت ہینڈسم تھے. تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی کہ جبرائیل ان کی شکل میں آتے تھے. ہراقلس کے پاس جب ان کو بھیجا گیا تو وہاں جتنے لوگ تھے ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے. رسول اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہوا تھا، تو سب وہاں پر بہت انکوزیٹو تھے کہ میسنجر کو دیکھیں، یعنی کہ رسول اللہ جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے اس کے میسنجر کو دیکھیں کہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. تو ایک اللہ کے رسول کی آپ کو اسٹریٹجی بھی نظر آ جاتی.
کہ وہ کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی بنایا کرتے تھے، کس صحابی کو اس کے پوٹینشیل کے حساب سے کس جگہ پر کتنا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ داہیہ کنوی صحابی کی بات سنتی ہیں تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی محفل میں اسی صحابی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ دس از دا بیسک انفارمیشن۔ جب آپ پہلی وحی کی بات کرتی ہیں کہ کس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ انسانی شکل میں آئے، صرف 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آئے، صرف 2 مرتبہ۔ یہ 2 مرتبہ کون سا تھا؟ ایک تو وہ تھا جو پہلی وحی سے آپ واپس جب آ رہے تھے وحی ریسیو کرنے کے بعد، اور آپ غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے، تب آپ کی نگاہ پڑی اور آپ نے جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ دوسری مرتبہ جب دوسری وحی آئی تھی سورۃ المدثر کی، تو اس وقت بھی آپ کو آواز آئی تھی آسمان سے، آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، تو جبرائیل کی اصلی حالت میں اسی طرح سے دیکھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو اصلی حالت ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا جب سر اٹھا کر آسمان پر، تو پورے ہورائزن پر، پورے افق پر ایک مخلوق چھائی ہوئی تھی۔ اس مخلوق کے سول جو تلوے ہوتے ہیں، پاؤں کے تلوے جو ہوتے ہیں وہ گرین کلر کے تھے، اور اس کے پر گرین کلر کے تھے، اور اس کے پر 600 تھے، اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ اور اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل کے 600 پر تھے، آپ نے کہا ان کے پروں میں سے پرلز اور ایمرلڈز گر رہے تھے۔ اٹس سچ اے بیوٹیفل نریشن کہ جب آپ پڑھتے ہیں اتنا ڈسکرپشن ہے جبرائیل علیہ السلام کا اسلامک ٹریڈیشن میں کہ آپ اس کے اوپر پورا کورس کر سکتے ہیں، پر میں تو صرف آپ کو گلمس دکھایا، آپ کے لٹرلی آپ کو گوز بمپس ہونے لگ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کی مخلوقات کتنی عظیم ہیں، کہ اللہ کی اس یونیورس میں آپ ایک مخلوق پر بھی غور کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ کی میجسٹی اور اللہ کی کبریائی نظر نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میں نے جب جبرائیل کو دیکھا تو ان کے 600 پروں میں سے ایمرلڈز اور روبیز جو تھے وہ گر رہے تھے، اور یہ ایک ان ہیومن فگر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ظاہر ہے جب پہلی مرتبہ یہ فگر دیکھی اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی مشاہدہ نہیں کیا تھا، تو جب آپ پہلی وحی پر پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد غار حرا سے اترے ہیں تو آپ شدید گھبرا گئے۔ اس لیے آپ کو کل بتایا تھا کہ خوف جب آتا ہے انسان پہ تو انسان خوف میں، انتہائی خوف میں نروس ہو جاتا ہے، نروس ہوتا ہے، اینشیس ہوتا ہے، کولڈ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا وہاں سے غار حرا سے اپنے گھر آئے، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، بیکاز ہی واز لٹرلی شیورنگ، ان کو سردی لگ رہی تھی گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ آپ آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، کور می اپ، کور می اپ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ والا اینگل ہمیشہ اسکالرس کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول ڈرے، نمبر 1، جس میں اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف دوڑے، نمبر 2، جس میں آپ نے اپنی وائف خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو۔ دس از ٹوٹلی ہیومن بشر کیٹیگری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا واضح ہوتا ہے۔ آپ کے ایموشنز تھے، آپ کے جذبات تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کا خون نکلتا تھا، آپ گھبرا جاتے تھے، آپ ڈر جاتے تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اداس یا غمگین ہوئے ہیں اٹ واز کوائٹ رانگ۔ یہ سب چیزیں ایک مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہائی پیڈسٹل پر ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ تو انبیاء کے بھی امام ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سائملٹینیسلی مسلمان کا عقیدہ بیلنس ہے۔ جہاں آپ تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر پیدا کیا، سارے ایموشنز کے ساتھ پیدا کیا۔ تو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اداسی یا ڈپریشن کی کسی شکل کا آنا تھا، اٹ واز کوائٹ ہیومن ان نیچر۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس پروسیس سے گزارا، تاکہ کل کو کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ اگر مجھے ڈپریشن آ رہا ہے تو میں کیا ایمان سے بالکل ہی خالی ہوں، یا میں کیا ایک اچھی مسلمان بن ہی نہیں سکتی، یا میرے اندر کبھی کوئی ایمان کی کیفیت بہتر لیول پر، ہائر لیول پر ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے،
اور یہ کیفیت جو آپ نے فیس کی تھی، یہ ایکسپیرینس جو آپ نے وہی لینے کا لیا تھا، یہ پری ڈٹرمنڈ نہیں تھا، آپ کی طرف سے کوئی پہلے سے پری میڈیٹیٹڈ بھی نہیں تھا. اس ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ کے مقابلے میں آپ جتنے بھی جھوٹے انبیاء کی کہانیاں پڑھیں گی جنہوں نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا کسی بھی کیپیسٹی میں، جب آپ ان کے واقعات پڑھتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر کس کس طرح سے یہ کیفیت آئی کہ they started declaring themselves a نبی، تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہ وہ انہوں نے پہلے سے سب ایک پلاٹ کیا ہوا تاکہ پڑھنے والا ایک او میں آ جائے، او واو واٹ این امیزنگ انسیڈنٹ، یہ والا کانسیپٹ آپ کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلا انسیڈنٹ پڑھتے ہیں وہی کا، آپ کو صرف ایک نارمل انسان کی کیفیت نظر جو گھبرا گیا ہے، اور آپ پر نارمل انسان کی کیفیت کا اینگل کیسے پتہ چلتا ہے؟ He rushed back to his home، گھبراہٹ کے اندر in a very terrified position. پلس آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے جب یہ پہلی بڑی آئی ہے ابو طالب حیات تھے. ابو طالب was the greatest support for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم among قریش. سارے قریش کے اندر، سارے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پروٹیکشن اللہ کی بات کرنے والے ابو طالب تھے. ظاہر عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کے چچا ابو طالب حیات تھے، اور انہوں نے ہر کیپیسٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، پروٹیکشن کی، ان کی ہمیشہ سے جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں ٹرائبل پاور، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ اس پریشانی کے عالم میں ابو طاہر کے پاس نہیں گئے، آپ کے سارے کزنس موجود تھے، آپ اپنی اس پریشانی کے حالت میں اپنے کسی اولڈر کزن کے پاس نہیں گئے، آپ کہاں گئے؟ سیدھا گھر، اور گھر بھی اپنی وائف کے پاس. سو اٹس اے کمپلیٹلی نارمل ہیومن نیچر پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھایا. ایک متقی مرد، ایک متقی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کلبس کی طرف نہیں بھاگتا بلکہ سیدھا گھر کی طرف بھاگتا، دوستوں میں نہیں جاتا بلکہ سیدھا اپنی بیوی کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک سینسیبل، ایک کیئرنگ، ایک افیکشنیٹ، ایک متقی، ایک رائچیس شوہر جو ہوگا وہ ہمیشہ چاہے گا کہ اس کی بیوی اس کو اٹینشن دے، نہ صرف اس سے محبت کرے، اس کو اٹینشن دے، اس کو توجہ دے. اس طرح کا شوہر جو ہوگا وہ ہمیشہ چاہے گا کہ وہ اپنے مسئلے مسائل اپنی بیوی سے ڈسکس کرے. اور پھر بیویاں بھی کیسی ہوتی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی مزاج شناس، کہ جب شوہر پریشانی میں آئے تو شوہر کو چار باتیں نہ سنائیں بلکہ ان کو کمفرٹ کریں، ان کو محبت سے کہیں کہ دیکھیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہوگا. These are the little things which we have to learn from the سیرہ، جو آپ کو بار بار کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سننے کو مل جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی آپ یہی والا انسیڈنٹ اور یہی والی کیفیت دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کورنی اب مجھے اڑا دو. حضرت خدیجہ نے اڑایا، اور جب یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سنایا تو آپ کے الفاظ آتے ہیں بخاری میں لقد خشیت علی نفسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہیں کہ مجھے ڈر آ رہا ہے، I am worried for myself. لقد خشیت علی نفسی، I am worried for myself. آپ کہیں وہ جو پورے معاشرے میں اتنے نیک انسان تھے تو ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے دو اینگل اسکالرس بتاتے ہیں، 2 یا 3 اینگلس آپ سامنے رکھ سکتے ہیں جو اسکالرس بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں. نمبر 1، جب جبرائیل نے ان کو سکویز کیا تھا، اسکالرس کہتے ہیں دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کو موت کا ڈر ہوا، جیسے I'm about to die، مجھے شاید موت آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے جبرائیل کا سکویز کرنا کوئی آسان سکویز کرنا نہیں تھا. ہم یہاں پر وہی کے اقسام نہیں پڑھیں گے کہ کس کس طرح سے اور کس کس کیفیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی اور کیا آپ کی حالت ہوتی تھی، لیکن آپ کو اتنا گلمپس معلوم ہوگا کہ جب آپ پر وہی آتی تھی وہ کوئی ایک آسان سا کوئی ایزی سا ایسے ہی ہلوسینیشن نہیں ہوتا تھا، وہ ایک پراپر پروسیجر، ایک پراپر ایک ڈائنامکس کے ساتھ ایک پورا عمل ہوتا تھا، ایک فینومینا ہوتا. آپ کی ایک مرتبہ آپ پر وہی جب آنا شروع ہوئی تو آپ کی تھائے ایک دوسرے صحابی کی تھائے پر تھی، اور جب آپ پر وہی آنا شروع ہوئی تو اس صحابی نے ڈسکرائب کیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری ران پھٹ جائے گی وزن سے، اتنا زیادہ بوجھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان صحابی پر آ رہا تھا. تو ایک کیفیت ایسی تھی
کہ جس میں جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر از اے پاسبلٹی کہ موت سے گھبرا گئے ہوں، اسکالرس بتاتے ہیں، اللہ اعلم۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک ایسا ان ہیومن ایکسپیرئنس تھا جو نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے عرب میں سنا تھا، نہ قریش میں کوئی ایسے ایکسپیرئنس کو جانتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید محسوس ہوا کہ ان کو ہیلوسینیشن ہو رہا ہے، وہ گھبرائے اسلاف پر گئے تھے کہ شاید مجھے ہیلوسینیشن ہو رہے ہیں، شاید مجھے کوئی امیجز نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک ان یوزول چیز آپ کو محسوس ہوئی تھی۔ تیسرا اسکالرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے ڈر آیا ہو کہ شاید وہ پوزیسڈ ہو گئے ہیں، جن نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو شاید وہ اپنی سینٹی لوز کر رہے ہیں۔ دیز آر دا تھری ریزنس جو اسکالرس دیتے ہیں لقد خشیت علی نفسی کی ایکسپلینیشن، کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے اپنے بارے میں کہ شاید مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے الفاظ آتے ہیں، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ اور یہ ہے ایک وہ اس بیوی کا کردار جس میں ہر ایک مسلمان عورت کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کی جاب نہ ہو، آپ کے ہسبینڈ کا کاروبار نہ چل رہا ہو، آپ کے گھر میں اس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہو، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ انہیں کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں، یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے تو ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، یہ تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، دے آر رسٹڈ۔ یہ والا ایٹیٹیوڈ ایک مومنہ مزاج it in a very highest bold gold words، اور وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے کے شوہر کی تعریف نہ، حقیقت بتا، اس کے بھائی کی تعریف کرتا ہے، اس کے ابا کی تعریف کرنا ہے، اس کے چاچا کی تعریف کرنا ہے، بٹ اپنے شوہر کے سامنے کسی کے شوہر کی تعریف نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مرد میں ایگو زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو جتنا دین سے دور ہے اس کی اتنی ایگو زیادہ ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مزاج شناس بیوی یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو اس کی کیفیت کے حساب سے ڈیل کرتی ہے، اور یہاں حضرت خدیجہ سے یہی سیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور پھر رسول اللہ کی کوالٹیز بتائیں، وہ کوالٹیز جو آپ کے اندر ایز اے شخصیت موجود تھی۔ انک لا تصل الرحم، آپ تو فیملی کے ساتھ بہترین انسان ہیں، رحمی رشتے نبھا کر رکھتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ اپنی ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ ان کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وتقرئ الضیف، آپ مہمان اکرام کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ ہر خیر کا کام کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں اس کے کرنے میں خیر اور حق ہوتا ہے۔ یہ وہ یونیورسل رول ہے جو حضرت خدیجہ نے دیا ہے اس وقت، جس وقت آپ پر پہلی وحی آئی، اور ابھی پہلی وحی کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو نہیں بتائے، تو کون سی قرآن کی تعلیم تھی اور احادیث کی تعلیم تھی جس کی بیسس پر حضرت خدیجہ نے یہ جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ میں یہ کوالٹیز ہیں۔ دیٹس the یونیورسل پرنسپل جو حضرت خدیجہ سکھا رہے ہیں قرآن کی تعلیم سے پہلے۔ If you will do good for the sake of your Rabb, good will come to you۔ جو آپ اللہ کی خاطر اچھائی کریں گے وہ اچھائی آپ کے سامنے آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ بتا رہی ہیں، یہ سب ریلیٹڈ ہے ریلیشن شپ ود اندر ہیومن۔ حقوق العباد کی اہمیت، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے، اللہ ضرور آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، اللہ آپ کے لیے اسلام کی راہیں کھول دے گا، اللہ آپ کو حقوق اللہ نبھانے کی بھی توفیق دے دے۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ اور جب آپ ایک درجہ اور اوپر اٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو صالح بناتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اسلام کا مزاج ہے کہ پھر اللہ آپ کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، اللہ پھر آپ کو خوب بلیس کرتا ہے، آپ کے سامنے بہترین چیز لے کر آتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا، تسلی دی، لیکن اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ پھر
آپ کو ڈائریکشنز ملتی ہے کہ سیکوینس آگے بڑھتی ہے، تاریخ آگے بڑھتی ہے، اور آگے جب تاریخ بڑھتی ہے تو حضرت خدیجہ ایک ویک نیریشن کے مطابق، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ دو میجر حدیث کی کتابیں ہیں عربک کی، جو مکمل ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، ان کی سمریز موجود ہیں ٹرانسلیشن. ایک ہے سیرت ابن ہشام اور ایک ہے سیرت ابن اسحاق. اس کی اردو ٹرانسلیشن موجود ہے، پر ایگزیکٹلی عربک کی یہ پراپر ٹرانسلیشن نہیں ہے، اٹس اے سمرائزڈ فارم. ایک ویک نریشن کے مطابق یہ آپ کو ملتا ہے، جو کہ اکثر و بیشتر بہت سی کتابوں میں نہیں مینشن ہوتا، جس میں کہتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عداس نامی ایک شخص کے پاس گئی تھی. عداس عین سے لکھتے ہیں عداس، اور یہ عداس نامی شخص مکہ کے اندر ایک واحد کرسچن تھا. یہ کرسچن تھا اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ یہاں مکہ میں آ کر آباد ہوا ہے. عداس از the same man، اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پھر بعد میں آپ کو طائف کے واقعے کے بعد ملا تھا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے سیرت پڑھی ہوئی ہے؟ پنکھا نے نہیں پڑھی ہوئی؟ تھوڑی بہت طائف کا واقعہ یاد؟ چلے میں زیادہ نہیں بتائی، وہ کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر سیرت رسول بھی شروع کریں. بہت سے لوگ سیرت سے واقف نہیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہمیشہ جتنا قرآن کی تفسیر پڑھنا اہم ہے، اتنا ہی اہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، بیکاز آپ کو قرآن کے آیات کے امپلیکیشنز سیرت رسول میں بہترین طریقے سے نظر آتے ہیں. جب طائف کا واقعہ ہوا تھا اور طائف والوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تھا، تو آپ ایک باغ میں آ کے اپنی پناہ لی تھی. اس باغ میں آپ ظاہر آپ کے پاؤں زخمی تھے، آپ بہت زیادہ کمپلیٹلی ہارٹ بروکن تھے، ایموشنلی ڈرین تھے، سائیکولوجیکلی ہرٹ تھے. تو اس موقع پر جو شخص نے لا کر آپ کو پانی اور انگور دیے تھے وہ یہی عباس تھا. اور اسی موقع پر جب طائف کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آئے تھے، تو عباس نے آپ سے جب گفتگو کی تھی تو اس موقع پر مسلمان ہوئے تھے. اس وقت مکہ میں عباس جہاں حضرت خدیجہ گئی تھی یہ سب دریافت کرنے کے لیے کہ ان کو معلوم تھا یہ کرسچن ہے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے ایک فگر جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ الفاظ دہرائی ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ عباس نامی شخص کے پاس سے آئی تھی. یہ عباس اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کے غلام تھے. جب یہ حضرت خدیجہ ان کے پاس گئی اور یہ سارا واقعہ بتایا تو عباس کے الفاظ آتے ہیں جس سے مفہوم ہے ایجل آف گاڈ ان دا سٹی آف آئیڈلز، اللہ کا فرشتہ اور وہ بھی بتوں کے شہر میں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یعنی عباس کس کو پہچان دے؟ جبرائیل کو پہچان کے. عباس امیجیٹلی جبرائیل کو پہچان گئے. انہوں نے تھوڑا بہت جب یہ گفتگو حضرت خدیجہ سے کی تو اس نیریشن کے مطابق حضرت خدیجہ کو احساس ہو گیا تھا، اس کا مطلب ہے دس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا جوڈائزم اور دا کرسچینٹی. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس ہیں. ورقہ بن نوفل کا نام سنا؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے ہی اولڈر کزن تھے، اور ورقہ بن نوفل بزرگ انسان تھے. He was blinded by that time. ان کی بینائی چلی گئی ہوئی تھی، ویژن نہیں تھا. He was very old. اور ورقہ بن نوفل مکہ کے اسپیسیفک 4 لوگوں میں سے ایک تھے. وہ 4 لوگ جن کو مکہ کے اندر خود مکہ والے بھی حنفاء کہا کرتے. حنفاء اور حنیف سمجھ سکتے ہیں کیا مطلب؟ Very focused one. Why there were 4 people in مکہ جو کہ حنفاء کہلاتے تھے؟ بیکاز یہ 4 واحد لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں آئیڈلز کے درمیان رہنے کے باوجود آئیڈل ورشپنگ سے انکار کیا. انہوں نے بت پرستی نہیں کی. ایون بائی لیونگ ان دا مڈل آف دس مکہ سٹی جو کہ پورے کا پورا بتوں سے بھرا ہوا. ان 4 میں سے ایک ورقہ بن نوفل تھے. انہی 4 میں سے ایک زید عمر ابن نفیل تھے، جن کا آپ نے شاید جن لوگوں نے سیرت پڑھی ان کا نام سناؤ کہ وہ مکہ کے جو ابن نفیل تھے، زید بن عمر بن نفیل، یہ مکہ کے ان قبیلوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، اور ان سے کہتے تھے اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، زندہ مت دفناؤ. کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کے رویا کرتے تھے. مجھے نہیں پتا ابراہیم کا دین کیا تھا، بس نام جانتے تھے ابراہیم کا. اللہ تو مجھے وہ راستہ دکھا دے جس راستے کو آپ پسند کرتے ہیں. تو یہ وہ 4 لوگ تھے
جن کو منافع کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک ورقہ بن نوفل تھے. ورقہ بن نوفل کے پاس ابو ختیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں، ورقہ کے لیے مشہور تھا کہ یہ ایک پیور طریقہ کار پر. ورقہ واز ون آف دا عرب مکہ کے اندر جن کو لکھنا آتا تھا. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا. بہت کم انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ تھے جو کہ کچھ پڑھ سکتے. تو ورقہ وہ تھے جو لکھ سکتے تھے اور یہ ہیبرو لکھا کرتے. اچھا، اتنا آپ کو آئیڈیا ہے اس ہسٹری کے اندر. رسول اللہ سے پہلے کا رسول کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. سو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے، ورقہ بن نوفل frequently travel کرتے تھے for the sake of learning education related to religion. لیکن ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ نہ یہ پیور کرسچن تھے نہ یہ پیور جیو تھے. اس لیے کہ اس وقت کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے وہ سیریاک لینگویج یا گریک لینگویج لکھا کرتے تھے. وہ ہیبرو لینگویج نہیں لکھا کرتے تھے. ہیبرو لینگویج اس وقت کے جیو لکھا کرتے تھے. تو ان کے پاس دونوں سائڈ کی تعلیمات تھیں. اور ورقہ بن نوفل کے لیے مشہور تھا مکہ میں کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات میں موجود تھا. یعنی ہی واز دا پرسن who was trying his level best کہ جو اپنی طرف سے بیسٹ زندگی گزارتا. ایگزیکٹ تعلیمات نہیں تھی لیکن ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء پر یقین کیا جاتا ہے، ٹرینٹی پر نہیں تھے، اور جو جوڈائزم ہے اس کے بھی غلط حصے پر نہیں تھے. تو جب ورقہ بن نوفل کے سامنے حضرت ختیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو الفاظ آتے ہیں ورقہ بن نوفل کے حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آئے. ناموس آپ نے سنا ہوگا لفظ جن لوگوں نے کتابیں اور احادیث پڑھی. ناموس از اپوزٹ آف جاسوس. جاسوس کون ہوتا ہے؟ اسپائی. اسپائی کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کلیورلی آپ کی اچھی چیزوں کے راز، بری چیزوں کے راز رکھتا ہے. جاسوس از اے نیگیٹو کونوٹیشن. میں آپ سے کہوں آپ نے اپنے بچے کو بڑا جاسوس بنایا ہو، یا آپ کے بچے کو کمپلیمنٹ دے رہی ہوں، یا میں آپ کے بچے کی اس وقت جو ہے خدا نخواستہ برائی کر رہی ہوں نا. اس لیے کہ جاسوس از ان اے نیگیٹو کونوٹیشن. ٹھیک ہے، جاسوس وہ ہوگا جو دشمن کے ایریا میں جائے گا اور وہاں سے خبریں لے کر آئے گا. اس کے پاس وہ راز ہوں گے جو کہ دشمن کے راز ہوں گے. دس از جاسوس. جاسوس کا اپوزٹ، جاسوس عربک ورڈ بائی دا وے، وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. جاسوس کا اپوزٹ آتا ہے ناموس. ناموس وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھے راز ہوتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ایک ٹائم پہ جب میں نے بالکل شروع میں احادیث پڑھنی شروع کی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ ناموس کیسے جبرائیل کو کہہ رہے ہیں. اٹ سیمز لائک جاسوس. اور بعد میں پتہ چلا کہ جاسوس الگ ہے. جاسوس کا اپوزٹ ناموس ہے، یعنی پازیٹیو کونوٹیشن کے اندر. ناموس وہ ہوگا جس کے پاس اچھے راز ہوتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ کے پاس آیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بات تو عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ورقہ بن نوفل نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس ایک فار سائٹڈنس تھی. بزرگ تھے، علم حاصل کیا ہوا تھا، ہیبرو لینگویج جانتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، تالمود پڑھتے تھے، تورات پڑھی ہوگی. جبھی انہوں نے پریامپٹ کر دیا اور انہوں نے فوراً سے پہلے رسول اللہ کی زندگی کو میچ کیا، ٹیلی کیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی بڑی ایکٹیو پولیٹیکل لائف رہی ایز اے رسول. تو انہوں نے پریامپٹ کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرح کی ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. پھر وہ الفاظ آتے ہیں جو ورقہ نے کہے تھے کہ کاش میں نوجوان ہوتا تو میں اس وقت آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کی اپنی آبادی، آپ کا اپنا ٹرائب، آپ کی اپنی قوم آپ کا مذاق اڑائے گی. نہ صرف مذاق اڑائے گی، آپ کو پرسیکیوٹ کرے گی، آپ کے اوپر ٹارچر کرے گی، آپ کو نقصان پہنچائے گی، انسلٹ کرے گی. اور کاش میں اس وقت موجود ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو ایکسپیل کر دے گی، مکہ سے ایگزیکیوٹ کر دے گی، یہاں سے نکال دے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو چیزوں پر تو خاموش رہے کہ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کو پرسیکیوٹ کریں گے. لیکن جب تیسری چیز ورقہ بن نوفل نے کہی کہ آپ کی قوم آپ کو اس علاقے سے نکال دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حیرت کے ساتھ سوال کیا، اب مخرجیہم،
کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میں پلا بڑھا ہوں، اور یہ لوگ جو کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مکہ والے یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لٹرلی محبت کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول کو جانتے ہی صادق اور امین کے ریفرنس سے تھے. تو اللہ کے رسول کو یہ اینگل بہت ہی انوکھا لگا کہ یہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی. اس پر ورقہ کے الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہاں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. جس نے بھی اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر ٹارچر کیا، اس پر پرسیکویشن کیا اور اس کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. وقع کے لیے آتا ہے کہ یہ چند ماہ ہی زندہ رہے تھے. شاید بعض نیریشنز میں آتا ہے 4 ماہ، بعض نیریشن میں آتا ہے 6 months. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فردر پروسیڈنگ آف پروفٹ ہوڈ نہیں ایکسپیرینس کی. ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ پہلی وحی تھی اور اس کے بعد کا یہ پورا تاریخی واقعہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے سناپسس کے طور پر رکھا ہے. اب یہ ہوا کہ پہلی وحی کے بعد 6 مہینے کا گیپ آیا. اس گیپ کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. فا نقطہ تا، را گولدا اور الوحی، فترۃ الوحی. فترۃ الوحی ان ایزی ورڈز از پاز ان ریویلیشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 3 times pauses آئے ہیں ان ریولیشن. مکی دور میں آئے اور اٹ واز lengthy pauses. یہ 3 pauses آپ کی زندگی میں آئے. پہلا پاز آیا تھا پہلی وحی کے بعد، یعنی سورہ علق کی ابتدائی آیات آئیں اور پھر پاز آ گیا. پھر تقریباً بعض نریشن کے مطابق 3 مہینے کا، بعض کے مطابق 6 مہینے کا پاز تھا. اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی. پھر سورہ مدثر کے بعد ایک فلو بنا اور سورج فجر تک آپ پر مختلف اوقات میں وہی آیات اور صورتوں کی شکل میں آتی رہی. پھر ایک اور پاز آیا کافی دنوں کا، اور اس پاز کے بعد پھر سورۃ الضحیٰ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. پھر سورۃ الضحیٰ سے لے کر کہتے ہیں سورۃ الغاشیہ تک مختلف وہی آیات اور صورتوں میں آتی رہی. پھر تیسرا پاز آیا اور اس تیسرے پاز کے بعد پھر سورۃ الکہف اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو 3 پازز ہیں، 3 آپ کہہ سکتی ہیں فترہ ہیں، فترۃ الوحی جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں فیزز میں کافی مشکلات اٹھائے. اب یہاں اگلی ایکسپلینیشن جو اسکالرس بتاتے ہیں اسی پوائنٹ پر، ورقہ بن نافع سے ملنے کے پوائنٹ پر، کہ کیا نبی کسی غیر نبی سے کچھ جاننے کے لیے علم حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے جو اس خاص اسپیسیفک سچویشن میں اسکالرز دیتے ہیں 2 ریزنس. وہ کہتے ہیں ایک، اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ گئے تھے ورقہ بن نافع کے پاس، اس وقت آپ کو شیورٹی نہیں تھی کہ آپ نبی ہیں یا اللہ کے رسول ڈکلیئر ہو گئے. سنا ضرور تھا آپ نے جبرائیل سے، پر ابھی آپ کو شیورٹی نہیں ملی. تو ابھی آپ نے اس شیورٹی کے بغیر علم حاصل کیا تھا. کس چیز کا علم؟ پوچھنے گئے تھے ورقہ سے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. علم حاصل کرنا ہے نا. آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. تو آپ علم حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، آپ نالج لینا چاہ رہی ہیں، واٹس ہیپننگ وتھ می. اسی طرح سے اللہ کے رسول کو بھی کنفرمیشن نہیں تھی کہ وہ نبی اور رسول ہیں یا نہیں. ابھی صرف انہوں نے سنا تھا تو وہ علم حاصل کرنے ایسے گئے تھے. دوسری چیز جو بہت سالڈ پوائنٹ ہے اور سارے آپ کو مفسرین بیان کرتے ہوئے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول عرب تھے. اور آپ کو میں نے کل بتایا تھا عرب میں پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا. وہاں پر نبوت کا کانسیپٹ بالکل بیسک تھا، ضائع تھا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی تعلیمات کیا تھی اور کیسے ان کے اوپر وحی اور اللہ کی شریعت یا سکرولز آتے تھے یا صحیفے آتے تھے. تو اسی لیے اس پورے ماحول میں ورقہ بن نوفل واز کائنڈ آف اے ریورٹ، جن کا تعلق اس ریلیجن سے رہا تھا یا جن کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں رہا تھا جن کے پاس انبیاء کے قصے تھے، جن کی نسلوں میں انبیاء آئے تھے. کیونکہ یہ ہیبرو لینگویج سیکھنے جیوز کے پاس گئے تھے اور یہ کرسچنس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہے. تو یہ دوسرا ریزن اسکالرس دیتے ہیں کہ رسول اللہ پہلی وحی کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ان کے پاس علم موجود تھا. پھر 6 مہینے کا گیپ آیا اور 6 مہینے کے گیپ کے بعد پھر سورۃ المدثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 مہینوں کے اندر کافی کنفیوز رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو لگتا تھا شاید مجھے خواب آیا تھا،
آپ کو لگتا تھا شاید یہ ایسے ہی مجھے ہلوسینیشن ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ جبرائیل نہیں آئی۔ پھر یا ایھا المدثر کی آیات آئیں، اور یہ جب اگین یا ایھا المدثر والی آیات آئی ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے جہاں آپ کو آسمان سے ندا آئی تھی۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل اگین اپنی اصلی حالت میں موجود تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ کو اب حکم دیا گیا کہ آپ اب صرف اپنی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اب آپ اپنی میڈیٹیشن سے باہر نکلیں گے، عبادت سے باہر نکلیں گے، تنہائی کی عبادت سے باہر نکلیں گے۔ قم فانذر، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ جب آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی ہے، دیٹ واز دا موقع جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیج 1 شروع ہو گیا۔ کون سا سٹیج 1؟ وہ جو ورقہ بن نوفل نے سٹیج 1 بتایا۔ کیا سٹیج 1 بتایا؟ مذاق اڑانے والا۔ سٹیج 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورت المدثر ہی کی وحی سے، دوسری وحی سے شروع ہو گیا تھا، کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا قوم کھڑے ہو جائیں، فانذر اور انذار کیجیے، اور آپ کا پہلا حکم تھا اپنے قریبی لوگوں کو جو آپ کے اپنے قریبی پیئرز ہیں، ان میں جا کر آپ انذار کیجیے، ان کو اللہ کی بات بتائیے۔ تو فترۃ الوحی کا موقع جب دوبارہ آیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم دینا شروع کر دی ہوئی تھی اپنے قریبی لوگوں کو، بس ڈیٹیل میں نہیں چاہیے کس طرح مذاق اڑایا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس ایک شخص تھا آپ کے قریبی پیئر میں جو آتے تھے، ولید بن مغیرہ، اس کا ذکر میں آپ سے کرتا ہوں۔ وہ صرف یہ کہ یہ جو پازز آئے ہیں، اور ان پازز کے بعد جو وحی کا سلسلہ روکا ہے، ظاہر ہے آپ نے ایک دفعہ اناؤنس کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اب آپ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ سورۃ مدثر آئی، اور سورۃ مدثر سے لے کر سورۃ فجر تک کئی آیات آئیں، کئی چھوٹی صورتیں آئیں۔ آپ جاتے تھے اور اپنے علاقے کے اندر، اپنے قریش کے قبیلے کے سرداروں کے اندر جا کر قرآن کی آیات بتایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کا یہ پیغام آیا ہے۔ جب پاز آیا، جس کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ پاز، دیکھیں فرسٹ پاز پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی عبادت کرتے رہے۔ سی دا سیکوینس، فرسٹ پاز، فرسٹ فترہ جب ہوا ہے تو وہ پہلی وحی کے بعد ہوا ہے۔ ابھی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا لوگوں کو 6 مہینے کہ میں اللہ کا رسول، 6 مہینے تک آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اٹ واز بٹوین among very closest ones، صرف قریب قریب کے لوگ جانتے تھے، جیسے حضرت علی بچوں میں ایمان لے کر آتے تھے، حضرت ختیجہ ایمان لے آئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کر آتے تھے، صرف کلوزسٹ ون جانتے تھے۔ آپ نے اوپن تبلیغ شروع نہیں کی تھی، آپ نے اوپن تبلیغ شروع کی ہے جب سورۃ مدثر کی آیات آئی ہیں، قم فانذر، اور پھر اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ شروع کر دی تبلیغ، تو پھر جتنی آیات آتی رہیں آپ اوپنلی اس کی تبلیغ کرتے رہے، آپ اوپنلی بتاتے رہے۔ پھر سورۃ فجر کے بعد ایک بڑا پاز آیا، ایک فترہ آیا، اگین ایک لمبا گیپ آیا، اور جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام دے کر نہیں آئے۔ اس پاز کے اندر بیفور سورۃ الضحیٰ، سیکنڈ پاز کے بعد سورۃ الضحیٰ آئی تھی، اس پاز کے اندر جس کو آپ سیکنڈ پاز کہتے ہیں، اس میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید مذاق اڑایا، شدید آپ کو ریڈیکیول کیا، شدید آپ کو بلٹل کیا۔ قریش کہا کرتے تھے فقال المشرکون فلاح اللہ وودعہ، تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے، یہ نعوذ باللہ ہی ہیز ابینڈنڈ یو، تمہیں بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ونزلت السورۃ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا۔ یہ جو قریش تھے یہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کرتے تھے، انسلٹ کرتے تھے۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی گئی، آپ کو ریڈیکیول کیا گیا، تو یہ آپ کی پیٹھ پیچھے نہیں ہوتا تھا، آپ کو آپ کے فیس پر ریڈیکیول کیا جاتا تھا۔ کوئی آپ کی انسلٹ بہت کم آپ کے چہرے پہ کرتا۔ آج کل تو ہم نے سارکیزم سیکھ لیا ہے، تو ہم تو کسی کی انسلٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بیچارے کو پتا بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بدتمیزی کو بھی فینسی ٹائٹل دے دیا، ٹو بی ویری فرینک۔ سارکیزم میں کسی کی انسلٹ کرنا کین نیور بی دا رائٹ تھنگ۔ سارکیزم اگر آپ مذاق میں ایسے کر رہی، کسی کو ہنسا رہی ہیں، کسی کے ساتھ اس کے ایک لائٹ موڈ میں اس کو لانے کی کوشش کر رہی ہیں، اتنا سارکیزم تو ٹھیک ہے، پر سارکیزم میں آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، گناہ کو فینسی ٹائٹل دے دینے سے گناہ کور نہیں ہو جاتا، گناہ گناہ ہی رہتا ہے۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی ہے، وہ آپ کے فیس ٹو فیس آپ کی انسلٹ کیا کرتے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے، آپ کو ریڈیکیول کیا کرتے۔ اس کو سمجھ لیں، انسلٹ کیا چیز ہے؟
insult is the manifestation of your ego. कुरैश के अंदर ईगो थी, हालांकि वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे, हालांकि वो अल्लाह के रसूल को सादिक और अमीन कहते थे। सादिक और अमीन का मतलब है कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता। तो अगर ये शख्स कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझ पर फरिश्ता आता है और वो मेरे ऊपर वो तालीमात लेकर आता है जो अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमको बताऊं ताकि तुम अपना अमल दुरुस्त कर लो, तो क्यों निगरानी करते, क्यों मजाक उड़ाते थे? इगोइस्टिक इंसान ये किसी दूसरे की इंसल्ट का गाना, खासा अगर हम में से कोई किसी की इंसल्ट करता है तो हमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत। अल्लाह ना करे कि हम किसी की इंसल्ट करें, कि जो इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है वो इगोइस्टिक इंसान है। वो अपनी ईगो पर फ्यूल करता है अपने आप को आपकी इंसल्ट कर। देखिए ईगो क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईगो? सिंपल, वन लाइन दैट, एक बात समझ जाए, यू आर अज्यूमिंग योरसेल्फ व्हाट यू आर नॉट। दैट्स अ सिंपल ईगो डेफिनेशन, लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं। ईगो जिसमें आप अपने आप को कुछ समझ रही है जो आप कुछ है नहीं, इसको कहते हैं इगोइस्टिक इंसान। मिसाल के तौर पर एक इंसान समझता है ओ आई एम द सीईओ ऑफ अ कंपनी, अब ये इससे ईगो आ रही है। सीईओ होना इज अ रियलिटी, ठीक है, एक आपका डिजिग्नेशन है, एक आपको मुकाम मिला है, एक आपकी नेमत है, एक ब्लेसिंग है, ठीक है, इससे डिनाई नहीं है। आपको वर्ल्डली लेवल पर एक पोजीशन मिल गई, बट कब ये पोजीशन आपको इगोइस्टिक बना देगी? जब आपको सॉफ्टवेयर खराब हो जाए। सॉफ्टवेयर में होता है आपका ऊपर के कंपार्टमेंट, दिमाग में, आप अपने दिमागी तौर पर सॉफ्टवेयर में इगोइस्टिक होता है। आज इस इंसान को जो किसी कंपनी का सीईओ है, इसको मलकुल मौत से मिलना पड़ जाता है और इसका इंतकाल हो जाता है। अब ये सीईओ रहा, विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खत्म। तो ये सारा सॉफ्टवेयर इशू होता है। इगोइस्टिक इंसान, शैतान, इब्लीस, जिस चीज से इंसान को सबसे पहले अल्लाह से दूर करता है उसकी ईगो से ट्रैप करता है। आपको वो बनाकर आपको बताएगा जो आप नहीं है। आप तो है ही इतनी अच्छी, हर वक्त आपको बताता रहेगा। ये जो सेल्फ सेंटर होने का एटीट्यूड हो गया ना, मैं और बस मेरी कहानी और बस मेरी जुबानी और बस सबसे ही प्यारी। हाँ, आजकल हम सब ऐसे ही हो गए, आई मी एंड माई सेल्फ। आई हूँ, हम पकड़ पकड़ के हम सब आई मी एंड माई सेल्फ बड़े होंगे। ये एटीट्यूड आपको सिर्फ इगोइस्टिक बनाता है। या तो आपको इतना इगोइस्टिक बनाता है कि आपको सारे इंसान कीड़े मकोड़े लगते हैं और आप हर इंसान की डिग्निटी पर फ्यूल होते हैं, या यही ईगो आपको इतना एक वक्त पर गिरा देती है कि आप अपनी तन्हाइयों के शेल में बंद होते होते डिप्रेशन पेशेंट बन सकते। माइट बी द केस। तो ईगो जो होती है ये इंसान को किसी दूसरे इंसान की इंसल्ट की तरफ लेकर जाती है, और यही चीज यहाँ नजर आई जो कि कुरैश के लोगों के अंदर थी। इगोइस्टिक होने में इंसान अपनी किसी दुनिया की नेमत जो उसको मिली होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर देखता है। याद रखें और अपनी जिंदगी में इस चीज को समझ जाए, आपको अल्लाह ने नेमतें दी हैं, हमारी कोई नेमत हमें किसी दूसरे के ऊपर अपने आप को आला समझने के ऊपर ना लेकर जाए। मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ, मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, मैं हूँ ही सबसे अच्छी, मैं हूँ इतनी मिलनसार। आपको पता है ये सोचने से भी ईगो आ जाती है। तारीफ वो जो सामने वाला करे, आप कहें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सब लोग मुझसे ना बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, एक्चुअली आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अपने 9 मिनट की बनने की जरूरत नहीं। तारीफ वो जो सामने वाला करे, और तारीफ वो जो सामने वाला दिल से करे, बटरिंग में नहीं, क्योंकि सामने वाले ने आपको खुश करना है इसलिए कि उसको आपसे कुछ चाहिए, वो वाली तारीफ नहीं, वो तारीफ जो दिल से आए। तो अपने आप को कुछ समझना जो आप नहीं है, ये इगोइस्टिक होना होता है। कुरैश का मसला क्या था? कुरैश ने रसूलुल्लाह के फेस पर रसूलुल्लाह की इंसल्ट क्यों की? कुरैश रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे, बिल्कुल करते थे, इवन इस इंसल्ट पर भी करते थे। ये नहीं उन्होंने मोहब्बत करना छोड़ दी। कुरैश का मसला ये था कि कुरैश रसूलुल्लाह के एक खुदा की इबादत के दावे के ऊपर परेशान नहीं हुए थे, उनको अपनी इकोनॉमी बचाने की फिक्र पड़ गई थी। उनको फिक्र ये हो गई थी ये बंदा इस तालीम से जिसको ये तौहीद कह रहा है, ये हम में तफरका डाल दे, फूट डाल देगा, ये कबीले की जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ देगा, ये इत्तेहाद ब्रेक कर देगा। इसकी वजह से हम
مکہ میں جو مقام رکھتے ہیں وہ لوز کر جائیں. اس چیز کو سمجھ. اپنے ایگوئسٹک ہونے کی جسٹیفیکیشن دینا. اور اگر آپ ویسے دیکھیں جسٹیفیکیشن تو بڑی ویلڈ جسٹیفیکیشن ہے. ہمیں مسئلہ نہیں ہے محمد تم کرتے رہو اپنے رب کی عبادت, ہمیں مت منع کرو ہم جو کر رہے ہیں. ہمیں نہیں کہو گے ہم بت نکال دیں حرم میں سے. ہمیں مت کہو کہ ہم اپنے جو ہمارے کلچرل ہمارے کانسرٹ ہوتے رہتے ہیں, جو کلچرل ہمارے مختلف قسم کے وہ فن فیئر ہوتے رہتے ہیں, ہم ان کو روک دیں جس میں لوگ اپنے بت لے کر آتے ہیں, ریپلیس کرتے ہیں, چھوٹے سے بڑے کو لے کر آتے ہیں, بڑا لے جاتے ہیں چھوٹا رکھ کے چلے جاتے ہیں, جہاں وہ ہمارے پاس اپنا بت رکھ کے ہمیں پروفٹ دیتے ہیں. بس ہمیں یہ کرنے سے منع نہیں کرو. دیٹ واز دا مین ریزن جو کہ آپ کو قریش کے اندر نظر آتی ہے. رسول اللہ کو روکنا نہیں چاہتے تھے, جو کرنا ہے کرو, اپنی عبادت کرو, اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لو, جو قرآن کی تلاوت کرنی ہے کرو اپنے گھر کے اندر, صحیح کعبہ میں نہیں کرو گے, لوگوں کو مینیپولیٹ نہیں کرو گے, لوگوں کا برین واش نہیں کرو. یہ آپ کو 1450 سال پرانی لگ رہی ہے یا یہ آپ کو آج کی باتیں لگ رہی ہے؟ آپ آج بھی صرف نماز پڑھتی ہیں, آپ روزے رکھیں, آپ خوب حج اور عمرے کریں, اس کے بعد آپ واپس اپنے گھروں میں آ کے رشوت بھی لیں, سود بھی کھائیں, جھوٹ بھی بولیں, اور جہاں ضرورت پڑے وہاں جس کا حق مارنا ہے وہ بھی مار لیں. ایوری ول بی ہیپی ود یو. آپ بہت اچھی انسان ہوں گی جس سے کہ آپ سب سے بنا کے رکھتے ہیں. جب معاشرے میں رہنے کی بات آتی ہے, آپ وہاں پر شریعت کے ایتھکس کا نہیں, معاشرے کے نارمس کا خیال رکھتے ہیں. سب ڈانس پارٹی میں جا رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, نماز اپنی جگہ پر بھی نماز پڑھ کر جاتے ہیں, ڈانس فلور پر ڈانس کرتے ہیں. اس سے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بھی نہیں صرف ڈانس نہیں کیا, اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے انسٹاگرام پر ویڈیو بنا کر ڈلوا بھی دی. کیا گواہی چھوڑ رہے ہیں ہم پیچھے. ہم کم ہیں, ہم کہتے ہیں قریش ظالم تھے, رسول اللہ کی قدر نہیں کی, قریش جاہل تھے, ان کو پتہ نہیں چلا کتنا نیک انسان ان کے درمیان میں تھا, اور کتنی کھری کھری باتیں کرتا تھا, کتنی سچ اور حق بات کرتا تھا. عقل نہیں تھی ان میں, عقل کام نہیں کرتی تھی. ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. ہم تو خود قرآن پڑھتے ہیں, وہ تو قرآن خود نہیں پڑھتے تھے. ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم ان چیزوں کا حصہ بن جاتے ہیں جن چیزوں میں بلیٹنٹ اللہ کی نافرمانی, بلیٹنٹ. عمرہ میں آئیں گے, ہم بچے کی شادی سے پہلے عمرہ کرنے جاتے ہیں, سب کام ہے سے ہو جائے. کوریوگرافر آیا ہوا ہے تو سارے خاندان کو نچا رہا ہے, اس لیے کہ سب نے کورس میں ڈانس چلنا ہے. آپ اور میں قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھنے والے اس رب کعبہ کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں جس سے معافی مانگی تھی کہ اللہ میرے گناہوں پر مجھے معاف کر. پھر خود ہی ڈش میں رکھ کے اپنے گناہ کرامہ کاتبین میں سے لیفٹ پارے کے حوالے کر دیے, یہ لو یہ میرے گناہ لکھ لو. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگیاں کتنی, ہمیں نہیں پتا ہمیں اپنی زندگیوں میں مکمل قرآن پڑھنے کی توفیق, سمجھنے کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ جو علم آ جائے ہم نے اس پر عمل کر, جو علم آ جائے. جبھی میں نے کل کہا تھا ایک کلمہ سمجھ آ جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم اس کے تقاضے پورے کرنے لگ جائیں, آپ کی زندگیوں کے اندر ایمان کی خوشبو بکھرنا شروع ہو جاتی, دیر نہیں لگتی. پھر ہم قوالی نائٹس نہیں کر سکتے, پھر ہم یہ نہیں کر سکتے او ہو اسپرچل گانا قوالی کی. تو اسپرچل گانا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گا گا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا, اور صحابہ نے یہ کیا تھا نعوذ باللہ. 1450 سال پہلے بھی ان کو اپنے کلچر کی فکر تھی, ہمیں بھی اپنے کلچر ہی کی تو فکر ہے, کہیں ہمارا کلچر ڈسٹرب نہ ہو جائے. یہ مولویوں نے آ کے ہمارا کلچر ڈسٹرب کر دیا ہے. قرآن کا علم حاصل کرو, جاؤ مدرسوں میں کرو کورسز, بٹ اس کے بعد زندگی بیک ٹو اسکوائر پر ہونی چاہیے جیسے ہم پہلے تھے. یہ نارمل, تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی عورت اگر پردہ کرنا شروع کر دے جو پہلے دوپٹہ بھی نہیں ہوتی تھی, اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ کو کینسر سے بھی بڑی بیماری ہو. ہائے تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ کو نہیں پتا کیا ہو گیا؟ اللہ کا دین ہو گیا. اگر کوئی آگے بہادر سمجھدار سافٹ اسپوکن ایکچوئل سافٹ اسپوکن ایمان والی عورت کو تو ایسے ہی جواب دے میرے جیسے, تو مجھے نہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا دین ہو گیا. آپ بھی سیکھنے سے ہو, الحمد للہ اللہ کا دین ہو گیا. سمجھ آ گئی, نہیں پتا تھا.
یہ انسلٹ ان قریش کے لوگوں کی اپنا کلچر بچانے کے لیے. اس اینگل سے سیرت پڑھیں گے تو آپ کو سیرت ریلیٹیبل لگے گی. آپ کو ایک ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگے گا جیسے آپ کی زندگی کا دن. ان کو پروٹیکشن چاہیے تھے. اللہ کے رسول نے کہا تھا قریش کے سرداروں سے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کر دو گے صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں، آؤ ہم نیگوسیشن کر لیتے ہیں تمہارے ساتھ، کرو ہمارے ساتھ نیگوسیشن. ولید بن مغیرہ آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوسیشن کرنے کے لیے. اس نے تو کہا تھا ہم نیگوسیشن کرتے ہیں، سرداروں میں سے ایک سردار. اور یہ وہ ولید بن مغیرہ ہے جس نے سورت حامیم کی آیات سنی تھی. He went to رسول اللہ جبکہ اس کے سارے ساتھی اس کو منع کر رہے تھے کہ مت سننا محمد کو، بے پوش کر دیتا ہے. ولید بن مغیرہ جو کہ کہا کرتا تھا اپنے آپ کو وحید ابن الوحید، یعنی کہا کرتا تھا کہ میں بھی واحد اور میرا باپ بھی واحد، ہماری ٹکر کا پورے عرب میں کوئی نہیں. ولید بن مغیرہ نعمتوں والا، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. سورۃ حامیم کی آیات اس نے سنی تھی اور اس کے بعد آتا ہے، اس کے الفاظ آتے ہیں واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجنس. یقیناً میں نے وہ کلام سنا ہے، اللہ کی قسم، جو نہ جن کا کلام ہے نہ انسان کا کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ حَلَاوَةٌ، اس کے اندر حلاوہ ہے، چاشنی ہے، اٹریکشن ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ، اس میں خاص رونق موجود ہے. تلاوہ تو سے ہے، طوطے والی تو سے. وَإِنَّ لَهُ تَلَاوَةٌ، اس کے اندر ایک خاص رونق ہے. کون سی رونق ہے؟ اپنا پچھلا سبق یاد کر لیں. زندگی ہے اس کے اندر. روح من امرینا، بتایا تھا آپ کو، زندگی ہے اس کے اندر. یہ روح کا لفظ کیسے بنا ہے؟ روح کا لفظ راحہ سے بنا ہے. راحہ مطلب راحت، راحت والی زندگی ہے اس کے اندر. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. اس نے یقین کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر کہ یہ کلام جن اور انسان کا نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے ایک سٹینڈ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. اور پھر اس نے ایک موقع پر رسول اللہ سے کہا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، محمد اگر ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم نے ایکسپٹ کر لیا جو تم کہہ رہے ہو تو یہی مکہ والے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں گے. نتخطف، we will be snatched، اچک لیے جائیں گے ہم یہاں سے. کس کی فکر تھی؟ اپنی ورلڈلی پوزیشن کی فکر تھی. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. کہیں ہماری دنیاوی وجاہت میں کمی نہ آ جائے، کہیں ہمارے اسٹیٹس کے سے نیچے آ کے ہمیں اپنی زندگی نہ گزارنی پڑے. کہیں اگر ہم نے اپنے سودی کاروبار بند کر دیے تو پھر تو ہمارے فائنینشیل اسٹیٹس لو ہونا شروع ہو جائیں، پھر تو ہمارے فائنینشیل کریڈینشیلس کم ہونا شروع ہو جائیں. اگر میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو میں ان محفلوں میں کیسے اٹھوں گی، بیٹھوں گی جہاں کوئی میری میچنگ کا نہیں. That's the same thing. We will be snatched from our earth، اور اپنی زمین سے کھینچ لیے جائیں گے. یہی پرابلم ہے اور جو انسان کو اس مقام پر لاتی ہے. مانا تھا اس نے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ولید بن مغیرہ نے مان لیا تھا اللہ کا کلام. جب بھی کہا تھا میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، مان گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کس وجہ سے تکبر کا شکار ہوا اور کس وجہ سے ریفیوز کیا؟ دنیا کی وجہ سے. کہیں ہماری دنیا نہ چلی جائے. سردار تھا اور یہ سردار بھی کیسا تھا جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اللہ نے اس کو ایسا مال دیا تھا جو کانسٹنٹلی بڑھ رہا تھا. ممدودا، بڑھتا ہوا مال دیا تھا، پروگریسو مال اللہ نے دیا تھا. مال ممدودا مطلب کسی نے دیا تھا، دیا گیا تھا، بڑھایا گیا تھا. ہمیں دنیاوی وجاہت، دنیاوی پوزیشن، فائنینشیل سٹیٹس، مال و دولت، یہ ریئل اسٹیٹ، یہ بینک بیلنس، یہ شیئر ہولڈنگز کون دیتا ہے؟ ممدودن، اللہ دیتا ہے. کوئی ہے جو بڑھا رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم اپنا رسک خود بڑھا لیں. ہم کہتے ہیں او ہو ہماری پلاننگ اتنی اچھی تھی، ہماری ٹیکنیکس اتنی اچھی تھی، ہماری مارکیٹنگ اتنی اچھی تھی، جبھی تو اتنی ترقی ہو گئی. نہیں، سب مارکیٹنگ ترقی ایک طرف اگر اللہ نہ چاہے. جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے آپ زیرو مارکیٹنگ کریں. اور جب اللہ نے نہ دینا ہو، دنیا مل کر آپ کے ساتھ مارکیٹ کرے، آپ کو رسک مل نہیں سکتا. جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے. جس کا یہ ایمان ہوتا ہے
تو شریعت پر آتے ہوئے گھبراتا نہیں. اللہ نے اس کو مال دیا تھا، بڑھتا ہوا مال، اور کہا جاتا ہے ولید بن مغیرہ کے باغ مکہ سے لے کے طائف تک پھیلے، اتنی نعمتیں تھیں اس کے پاس. تو ابھی بڑی بڑی مثال یاد کر لیں، CEO کی کیا ہوا پرابلم اس کے ساتھ؟ پہچان گیا تھا محمد کی زبان سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام آ رہا ہے وہ انسان کا نہیں ہے، جن کا بھی نہیں. کہ کوئی کہے کہ محمد کو نعوذ باللہ کسی نے سکھا دیا. مان کیا تھا ایکسٹرنلی کلام ہے. پھر کیا ہوا؟ ایگو. ایگو سامنے آ گئی. کس چیز کی ایگو؟ جو تھا نہیں وہ خود کو سمجھ لیا. وحید ابن الوحید، میں تو واحد اور یکتا، میں محمد کی بات کیسے مانگوں؟ میں اپنے آپ کو اس ڈگنیٹی سے کہاں سے ہٹا دوں جو معاشرے میں مجھے میری مال و دولت سے ملی ہوئی ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا، نہ صرف اللہ نے مال دیا تھا، بیٹے دیے تھے. کون سے والے بیٹے؟ خالی بیٹے نہیں، وَبَنِينَ نہیں، وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر رہنے والے بیٹے. بیٹا ہونا ایک نعمت، اور وہ بیٹا آپ کے ساتھ موجود رہے another نعمت. اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے. وہ سب مائیں جن کے جوان بیٹے ہیں اور جو چھوڑ کر آپ کو باہر چلے جاتے ہیں، مائیں کہتی ہیں ہاں چلو کوئی بات نہیں، الحمدللہ دنیا بن رہی ہے. ہاں دنیا ہی بن رہی ہے بیٹا. بوڑھے ماں باپ کے پاس رہتے، چاہے ماں باپ بوڑھے نہ لگے، ماں باپ تو ہے نا. بوڑھے ماں باپ کے پاس رہتے، ماں باپ کے پاس رہتے، تھوڑا رسک کم ہو جاتا، تھوڑی سیلری کی ڈجٹ کم ہو جاتی، تھوڑا کاروبار اتنا فلرش نہ کرتا، ڈالر نہ کماتے، پاکستانی روپیہ کماتے، بٹ جو ماں باپ کی دعائیں ملتی اور پھر جو اس سے سکون اور برکت آتی. نہیں، ہمارے اپنے ڈیسیژنز ہمیں بعض اوقات ان نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں جو نعمتیں ہمارے رب نے ہماری جھولی میں ڈالی ہو. وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹا ہونا ایک نعمت، اور وہ بیٹے آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، غم میں خوشی میں آپ کا سہارا بنے. آپ مسکرائیں تو وہ مسکرائیں، آپ روئیں تو وہ پریشان ہو جائیں. اٹس اے نعمت. اللہ نے اس کو ایسے بیٹے دیے تھے. کون تھا ولید بن مغیرہ کا بیٹا جو بعد میں مسلمان ہوا؟ خالد بن ولید اسد اللہ. خالد بن ولید کے والد ہیں. اللہ جس کو توفیق دے دیں ایمان لانے کی. بہترین طریقے سے وہ شخص جو مسلمانوں کا سیکنڈ ہینڈ بن گیا، خالد بن ولید. اللہ جس کو ہدایت دے دے. ولید بن مغیرہ کو یہ والی چیز نہیں ملی کہ وہ اسلام قبول کرتا. نعمتوں والا ہونے کے باوجود، قرآن کی چاشنی پہچاننے کے باوجود، اس کی حلاوت پہچاننے کے باوجود، لوگ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جس کے قبیلے والے کہا جاتا ہے کہ محمد کے پاس سے ہو کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تمہاری کیا رائے. He was in تذبذب، یہ کہوں کہ یہ کہوں، یہ کہوں کہ یہ کہوں. And what he ended up in saying، اس نے کہا قرآن سحر، محمد ساحر. نعوذ باللہ. Just because of his position in the world. نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا تھا جو کہ اس کا دنیاوی نقصان تھا. اور جب یہ ہوا پھر اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا مذاق اڑایا، آپ کا استہزاء کیا اور بے تحاشا استہزاء کیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. مذاق اڑانا، آپ کسی انسان کو اس کی کسی کیپیسٹی میں اس کا مذاق اڑائیں گی. ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا اس کا دیکھ کر اس کا مذاق اڑائے، اس کا رنگ دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اس کا سوشل اسٹریٹا دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہی ہیں. دس از مذاق اڑانا ان دس سینس. استہزاء کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے، مستہزئون قرآن میں آتا ہے، استہزاء ہوتا ہے دین کے کسی ایسپیکٹ کا مذاق. اور قرآن کی آیات کے مفہوم کے مطابق اللہ مستہزئون کو ہدایت نہیں. مستہزئون میں صرف وہ لوگ نہیں آتے جو ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن میں تو اسے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا. آپ سورہ حجرات میں پڑھتی ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مذاق اڑانا از another thing، بٹ استہزاء جس میں شریعت کے کسی اینگل کا مذاق اڑایا جائے گا اس کو ہدایت نہیں ملتی. ہمارے معاشرے میں استہزاء ہوتا ہے. ولید بن مغیرہ نے استہزاء کیا تھا، قرآن کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا. مستہزئین کی کیٹیگری میں آ گیا. اس کو اپنی آخری سانس تک ہدایت نہیں نصیب ہوئی. اس کے دل میں طلب ہی نہیں آئی، طلب نہیں آتی.
ظاہر ہے جب طلب نہیں آئے گی تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. مستہزئین کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اور ہمارے معاشرے میں جوکس کامن ہے. جہنم پر جوک، جنت پر جوک، فرشتوں پر جوک، حوروں پر جوک، ایون قبر کے فرشتے پر بھی جوک. ان اللہ کے موت کے فرشتے پر بھی جوک بنا. 4 بیویوں کی اجازت اسلام میں قرآن کا ایک آیت سے آپ کو پرمیشن کا اینگل نظر آتا. اس پر بھی مذاق. کیا یہ سب استہزاء نہیں ہے؟ ایک امیڈیٹ چیز جو اپنی زندگیوں میں آج کی کلاس کی بات کر سکتے ہیں. امیڈیٹ ایگو تو ختم کریں ہی کریں، کوشش کریں ختم کرنے کی. کوئی بھی اس طرح کے جوکس فلوٹ ہوتے ہیں، فیملی گروپس میں آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، نو کمنٹس، نو شیئر. کمنٹس بھی نہ کریں. آپ کو بہت کلوز آپ کا ریلیشن شپ ہے، بہت پیار سے. لیکن جب کسی کو کسی کام سے روکا جاتا ہے نا، کبھی بھی غصے سے نہیں روکا جاتا. یہ یاد رکھیں. ہم یہاں سے اس کلاس سے نکل کے جاتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں سن رہے ہیں، ہم بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں. ہمیں بہت سا اللہ تعالیٰ اصلاح کا موقع دے رہا ہے. اپنے سروی سے مطلب نہیں ہے کہ ہم باہر سب کے استاد بن کے بیٹھ جائیں. میں بھی آپ کو یہاں جو بتا رہی ہوں، میں کوئی چیز آپ کو غصے میں نہیں بتا رہی، میں بہت محبت سے اور بہت ہی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں. یہی طریقہ اڈاپٹ کریں. کوئی اسلام کا جوک آتا ہے، یا تو آپ بہت قریبی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بہت پولائٹلی کہہ دیں لیکن یہ والا جوک شیئر کرنا اچھی بات نہیں ہے. خام خواہ میں کہیں ہم سے اسلام کا مذاق نہ ہو جائے. اگر آپ کہہ سکتے ہیں جنرلی یہ اس طرح کا انداز سامنے بیٹھے ہوئے کو کہا جا سکتا ہے، میسج میں نہیں کہا جا سکتا. میسج میں آپ جتنا بھی پولائٹ ہوں گی، سامنے والے کو کہیں گے لو ہو چاہیے، باتیں سنا دی جو ملانی ہو گئی. تو سامنے بیٹھے ہیں تو پیار سے کہہ دیں، بیکاز سامنے بیٹھے ہوئے انسان کے جذبات کپلڈ ہو جاتے. ادروائز اصول بنا دیں آج کے بعد، نو کامنٹس آن سچ ویڈیوز، آن سچ ٹیکسٹ، آن سچ میسجز. اور اپنے آپ کو کنوکشن دیں کہ مجھے اپنی ذات کو استہزاء سے بچانا ہے. اس لیے کہ اسلام کا استہزاء کسی بھی کیپیسٹی میں انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اور یہ مکہ میں جتنے لوگ تھے، ان کا مسئلہ یہی ہوا تھا، جن کو اللہ نے آخری سانس تک ہدایت نہیں دی، انہوں نے اسلام کے شاعر کا مذاق بنایا تھا. تو فائنل کچھ پوائنٹس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیپنگ ان مائنڈ سیم مذاق اڑانا اور استہزاء ان مائنڈ، تاکہ ہینڈی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں. کسی بھی کیپیسٹی میں کبھی کسی انسان کی عزت پر حملہ نہیں کریں. کسی بھی کیپیسٹی کسی انسان کی عزت پر حملہ نہ کریں. کیسے ہوتا ہے کسی انسان کی عزت پر؟ آپ ہیں پھپھو یا خالہ، اینی رشتہ، آپ گئی ہیں اپنی بہن یا اپنے بھائی کے گھر. آپ وہاں دیکھ رہی ہیں اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا دوپہر میں 3 بجے اٹھ کے آ رہا ہے باہر. کیا پھپھو یا خالہ بھتیجے یا بھانجی کی عزت پر حملہ کر سکتے ہیں؟ بالکل. اور آپ کرتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں سر، جب آپ اس کو کہتی ہیں یہ وہ ٹائم میں اٹھنے کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے بھانجے کو آپ پر بہت پیار آئے گا، اور سویٹ خالہ وہاں پہ تک 4 ورڈ ڈالے گا اور کمرے میں واپس جائے گا. نیکسٹ ٹائم اس کو پتا چلا آپ آئیں گے، کمرے سے باہر نہیں نکلے. آپ نے اس کی عزت پر حملہ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے عزت پر حملہ کرنا صرف یہی ہوتا ہے کہ آستینے چڑھا کر، ماتھے پر بل ڈال کر، آنکھیں الٹی کر کر کسی سے بات کی جائے؟ نہیں. کسی کی عزت پر کبھی حملہ نہ کریں. کسی کو کبھی اس پوزیشن میں نہ لائیں کہ آپ اس کو آکورڈ فیل کرا. کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. نمبر 2، کسی پر کبھی سائیکولوجیکل اٹیک بھی نہ کریں. خاندان والے ایک دوسرے کے اوپر سائیکولوجیکل اٹیک بہت کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم ان ماؤں میں ہوں کہ جو مائیں اپنی بیٹیوں پر بہت سائیکولوجیکل اٹیک کرتے ہیں. جو ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو مائیں ان کے سامنے بیٹھ کر کہتی رہتی ہیں رشتہ ہی نہیں آتا. آپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتی ہیں اس طرح کے جملے بول کر. آپ یہ کام کر کے اپنی بچی کی سائیکولوجیکل کیفیت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ سوچیں آپ ظالم بن گئے ماں ہوتے ہوئے اور آپ کی بیٹی مظلوم بن گئی. تو اپنی زبانوں کو تھام کر رکھیں جتنا کر سکتے. مذاق اڑانے کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، انیشلی اس کے اندر اس انسان سے حسد آتا ہے. پہلے حسد آتا ہے، پھر زبان مذاق اڑاتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاج بادشاہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اتنی پرسیکیوشن کے باوجود کانسٹنٹ فیور ملتی جا رہی. اس پورے کے اندر جتنے قریش کے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل غصے میں آتے تھے. اس غصے میں آنے کی وجہ سے ان کا ریاکشن ہوتا تھا کہ وہ ایگوسٹک ہوتے تھے، اور ایگوسٹک ہونے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے. یہ مذاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وربل اڑایا گیا. آپ کا زیادہ تر مذاق استہزاء وربل ہوا ہے. آپ کو سائیکولوجیکل پین دی گئی ہے، آپ کو ایموشنل پین دی گئی ہے. اور جو آپ کے فالوورز تھے صحابہ مکی دور میں، جو موانی کی کیٹیگری میں آتے تھے. موانی کی کیٹیگری سمجھ آ گئی؟ وہ جو کہ کسی ہائی فائی لینیج والے ٹرائب سے نہیں تھے. موانی کی کیٹیگری سے آنے والے جو صحابہ ہوتے تھے غلام کی کیٹیگری کے، ان کی بہت پرسیکویشن کی جاتی تھی، فزیکل پرسیکویشن کی جاتی تھی. خباب ابن ارد، ان کے مالک نے ان کو بغیر کرتے کے تپتی صحرا پر نہ صرف لٹایا بلکہ الٹا ان کی کمر کے اوپر کوئلے رکھ دیے جمتے. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں مسلمانوں کا مذاق بھی ہوا. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں قریش کے سرداروں نے تکبر کی انتہا کر دی. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں ڈینائل تھا مکہ اور قریش والوں کی طرف سے اپنی اس کو کہتے ہیں نیشنل انٹیگریٹی سیف کرنے. وہ اپنا کلچر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم لیونگ یو ود دس کوسچن. آپ کو اس کا جواب کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس فوڈ فار تھاٹ. ہمارے لیے جب اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے کھلتی ہیں تو ہمارا کلچر، ہمارے معاشرے کی رسومات، ہمارے خاندان کے طور طریقے وہ اہم ہوتے ہیں جبکہ وہ قرآن سے ٹکرا رہے ہوں یا قرآن اہم ہوتا ہے. آسیو سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس علم کو تھامنے والا بنا دے کہ ہم اپنی زندگی میں شریعت کو ویسے تھام لیں جیسا کہ شریعت کو تھامنے کا حق ہے. اللہ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی طاقت کی بیسس کے اوپر محبتوں کے ساتھ اسلام پر عمل بھی کریں اور اسلام کو اپنے خاندانوں میں آگے پھیلا بھی سکیں. آپ اپنے خاندانوں کی چلتی پھرتی اسلام کی مبلغ ہیں. اس رمضان کوشش کریں زبان میں نرمی ہو جائے اور مزاج ٹھنڈا ہو جائے. آپ دیکھیں گی آپ کے گھر والوں کو آپ کی تبدیلی محسوس ہوگی. پھر ان کا بھی دل کرے گا کہ وہ بھی اس کتاب کو جانیں اور پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور ہماری محنت میں قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں اسلام اور اسلام کی شریعت پر عمل کرنے کی بہترین ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اللہ جو ہم میں کمی اور خرابیاں اور خطائیں ہیں یا اگر ہمیں کسی بھی لیول پر کوئی ایگو کا معاملہ یا حسد کا معاملہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ان فرشتوں کو ہمارا شامل حال بنا دے جو رحمت والے فرشتے ہیں اور ہمیں ہر اس نیکی کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں جو نیکی اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو ہم آپ کے پسندیدہ بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.